مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں یہ سلسلہ جاری ہے، تو آج ہم کسی آیت پر درس تو نہیں دیں گے، لیکن حالات حاضرہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان، ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان دنوں میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا یوم اور ان کی یاد اور ان کے عرس منعقد کیے جا رہے ہیں، تو ہم اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس میں چند مسلمانوں کی یادیں وابستہ ہیں اور ان کے ایام منائے جاتے ہیں۔ ایک تو کسی طرح ہم لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی اور خواتین میں بہت زیادہ کہ سفر کی جو 13 تاریخ ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی، تو پرانی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ چنے ابال کر اور چھتوں پر پھینکتی ہیں کہ بلائیں جو ہیں وہ اتنی بے وقوف ہیں کہ آپ کو نہیں پکڑیں گی، خالی چھولے کھا کے چلی جائیں۔ سب چھتوں پہ جناب چنے اور جناب گیہوں یہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک رواج بالکل غلط ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آخری جو سفر کا بدھ ہے اس کو منایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس میں صحت یاب ہوئے۔ حالانکہ تمام سیرت کی کتاب ملاحظہ فرمائیے آپ کہ سفر کے آخری بدھ کو یا آخری ایام میں حضور علیہ السلام سخت علیل تھے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اور حدیث شریف میں مطلقاً فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جو رواج ہیں ان کی مذمت میں پورا باب اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں سفر کے مہینے میں نقل فرمایا کہ یہ رواج جو ہیں یہ مسلمانوں میں یہ غلط ہیں، اور یہ کہاوت کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ بھی کوئی اصل نہیں اس کی، اور خالی بدھ منایا جاتا ہے۔ لوگ سیر تفریح کو نکلتے ہیں یا شیرنی بھی بانٹتے ہیں، یہ ساری باتیں لغو ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں اور چلی آ رہی ہیں شروع سے، اس کی تو کوئی اصل نہیں۔ اور سفر کے مہینے میں مشہور دنیا کے پیشوا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال سفر کی 26 تاریخ کو ہوا، جمعے کا دن تھا، اور جو اذان کہی جاتی ہے ظہر کی جمعے میں، یعنی ایک تو جمعے کی خطبے کی اذان ہے، ایک عام جو اذان ہے، اس اذان کے وقت میں اعلیٰ فاضل بریلوی کا وصال ہوا۔ جس وقت آپ کی روح اپنے جسم سے نکل رہی تھی اس وقت مؤذن کی یہ آوازیں سب کے کانوں میں تھیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ عین اس موقع پہ اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور وصال سے قبل اعلیٰ حضرت نے اپنے بھتیجے مولانا حسن رضا خان صاحب کے صاحبزادے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب میں 81 یا 82 میں بریلی شریف حاضر ہوا، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی۔ ان کو بلا کر ایک پورا وصیت نامہ تحریر کرایا گیا، جو وصایا شریف کے نام سے مولانا حسن رضا خان صاحب کے نام سے وہ بعد میں پھر چھپا بھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 26 صفر کو ہوا، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 10 شوال عیسوی کے اعتبار سے 1856 اور ہجری کے اعتبار سے 1272، یہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ آپ کی ولادت ایسے پرفتن دور میں ہوئی جس کو میں نے گاہے گاہے آپ کو بیان بھی کیا کہ جنگ آزادی، جنگ
جو جہاد کا دور تھا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا علماء نے، تو جگہ جگہ جنگ جاری تھی، اور انگریز نے اس تحریک کو طاقت کے بلبوتے پہ کچل دیا۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا سقوط دہلی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ابھی سنا ہوگا آپ نے خبروں میں، سقوط ڈھاکہ، بے شمار آدمی اس میں جاں بحق ہوئے، شہید کیے گئے ہیں، زبان اور علاقے کی بنیاد پر کئی لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح جب مسلمان انگریزوں کے مقابل آئے، خود مسلمانوں نے مسلمانوں کی مخبری کر کے انہیں پکڑوایا، انہیں سزائیں دی گئیں، کالے پانی کی سزا، دریائے شور، اور بعضوں کو اپنے شہر میں جہاں کے مشہور عالم تھے وہیں انہوں نے سامان تیار کر کے انہیں وہاں پھانسی دی، جیسے حضرت علامہ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ مراد آباد کے رہنے والے تھے، تو مراد آباد کے دربار بھرے بازار میں ان کو پھانسی دی گئی۔ اور یہ انگریز اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم سے بغاوت کا علم بلند نہ کریں، ان کو نصیحت ہو جائے کسی کو پھانسی لگتا ہوا دیکھ کر۔ بظاہر انگریز نے یہ جذبہ حریت مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا، کیا بلکہ کچل دیا۔ ایسے دور میں صف اول کے جتنے علماء تھے وہ سب کے سب یا تو شہید کر دیے گئے اور یا انہیں کالے پانی بھیج دیا گیا، دریائے شور۔ وہاں وہ قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے تھے، حبس دوام جس کو کہنے ہیں دوسری زبان میں عمر قید، جو زندہ رہے وہ عمر قید کی سزا گزار رہے تھے دریائے شور۔ اور یہ ایک مشہور جزیرہ ہے جو رنگون کے سمندر کے قریب کہیں ہوتا ہے، یہاں سے پانی کے جہاز انڈیا سے ابھی بھی جاتے ہیں، دریائے شور۔ جعفر تھانسیری یہاں کا قیدی تھا، اس نے ایک جگہ لکھا کہ اس کو کالا پانی کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ لکھتا ہے کہ عام سمندر کے نسبت یہ پانی بہت زیادہ گہرا ہے، تو گہرا ہونے کی وجہ سے پانی سیاہ نظر آتا، اس لیے مشہور ہو گیا کالا پانی۔ اچھا، اتنا گہرا سمندر ہے کہ وہاں سے کوئی عبور کر کے، یعنی اس قید خانے سے کوئی جا ہی نہیں سکتا، بھاگ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہاں رکھا جاتا۔ خواتین جو گرفتار ہوتی انہیں بھی رکھا جاتا وہیں، اور مردوں کو بھی وہیں رکھا جاتا۔ جعفر تھانسیری کہتا ہے مورخ کہ یہ اتنی مہربانی کرتے تھے انگریز کہ عورتوں کو اگر حبس دوام ہے اور مردوں کو، تو وہ کیا کرتا کہ سب کو جمع کر کے مناسب طریقے سے پوچھ گچھ کر کے ان خواتین کو ان کے نکاح میں دے دیا کرتا تھا، کہ جو حبس دوام کی سزا گزارتے تھے کہ چلیے ٹھیک میاں بیوی بن کر کے اپنی سزا جو ہے وہ پوری کریں۔ یہ وہ انگریز مہربانی کرتا تھا ان قیدیوں کے ساتھ۔ اور وہیں حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں قید تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی منطق اور فلسفے کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کے والد ماجد بھی بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے منطق فلسفہ اپنے والد گرامی سے پڑھا تھا، جن کا نام تھا علامہ فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ غالب سے بڑے مراسم تھے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ مرزا غالب اپنے کلام کی تصحیح علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا کرتا، کہ دیکھیں اس میں ان اشعار کو، اور کہتے ہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی کی تحریک پر ہی غالب نے اپنا دیوان مرتب کیا، اور ابھی بھی خیر آباد میں جو علامہ فضل امام خیر آبادی کا مزار ہے اس پہ کتبہ مرزا غالب نے جو اشعار کہے وہ لگا ہوا۔ تو اس طریقے سے غالب کے بھی استاد تھے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حیرت کی بات ہے کہ شاعر تھا دنیا دار، مگر جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسماعیل دہلوی سے امتناع نظیر کے بارے میں جب مناظرہ ہوا، یعنی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں یہ کہا، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے، یا کروڑوں محمد جیسے پیدا کر دے۔ تو علامہ فضل خیر آبادی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی تو یہ کہنا جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اس پر مناظرہ ہوا اور اس پر علامہ فضل خیر آبادی نے تکفیر بھی کی، اسماعیل دہلوی کی، اور علامہ فضل خیر آبادی کا جو موقف تھا، ان کے موقف کی تائید میں مرزا غالب نے ایک بہت بڑی نظم بھی کہی امتناع نظیر پر، وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، کوئی صاحب اگر تحقیق کرے وہ ان کو دی جا سکتی ہے۔ تو صف اول کے علماء تو سب چلے گئے، اب امت کی رہنمائی کون کرتا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے رہنمائی کرتے رہے اور بد مذہب بے دینوں کے فتنے سے لوگوں کو بچاتے رہے۔ انہی کے صاحبزادے تھے علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اعلیٰ حضرت کے بہت زیادہ مراسم تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علامہ عبد القادر بدایونی کی شان میں ایک عربی میں قصیدہ بھی کہا جو چھپا ہوا کتابوں میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، حدیث میں وہ تلمیذ تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعضوں نے لکھا کہ بعض کتابیں انہوں نے شاہ عبد القادر محدث دہلوی سے بھی پڑھی تھی۔ غرض یہ کہ جس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے شیعوں کے رد میں کتاب لکھی تو ایسا نہیں کہ جو معروف عقائد تھے اس کو لکھ کر انہوں نے اس کا رد کر دیا، بلکہ ایران آپ نے خطوط بھیجے، اور اس وقت کے زمانے کے جو ایران کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے منگوائے کہ ہم اہل سنت پر آپ کے کیا کیا اعتراضات۔ انہوں نے جو جو اعتراضات بھیجے، ایک ضخیم کتاب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے شیعہ حضرات کے رد میں لکھی۔ تو ایک مناظر شیعہ مجتہد وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ سب جانتے تھے کہ شیعہ ہے، لیکن سفارتی یا مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی ان کے طالب علم تھے، انہوں نے اپنے کلاس میں سے بچے کو بلایا اور کہا جاؤ یہ ایران سے آئے ہم سے مناظرہ کرنے، انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا دو۔ تو مہمان خانے میں علامہ فضل خیر آبادی انہیں ٹھہرا دیا۔ رات میں ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا دور دراز کا سفر کائے کے لیے کیا؟ کہا تمہارے استاد سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ اچھا، انہوں کا مناظرے کے کیا کیا نکات ہیں آپ کے؟ کہنے لگے یہ باتیں جو میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ فضل خیر آبادی اتنے ہوشیار تھے، 12 سال کی عمر تھی، ایران کے مجتہد کو اتنے کرے جواب دیے کہ سارے جوابوں کا سوالوں کا اس کا صفایا کر دیا۔ تو ایران کا وہ جو تھا مجتہد وہ سوچنے لگا کہ جس کے طالب علم اتنے ہوشیار ہوں ان کے امام سے کون مناظرہ کرے گا؟ وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر رات ہی میں چلا گیا کہ بجائے اس ذلت کے یہ ذلت صحیح ہے کہ چلو یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ چلے گئے وہ صاحب۔ صبح کا وقت ہوا تو شاہ صاحب اپنی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر دسترخوان لگایا اور علامہ فضل خیر آبادی کا جاؤ ہمارے مہمان کو بلا لاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو رات ہی میں چلے گئے۔ تو شاہ صاحب سمجھ گئے، کہنے تم نے کچھ شرارت کی ہوگی۔ کہنے میں نے خالی پوچھا کہ آپ کائے کے لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے استاد سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ وہ پوری لسٹ انہوں نے نکالی، یہ مسائل ہیں، میں نے نمبر وار ان کا رد کیا تو وہ از خود ہی چلے گئے، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ان کو۔ تو یہ علم تھا علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پورے ہندوستان میں منطق فلسفے کا ان سے بڑھ کر کے امام کوئی نہیں تھا، اور جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے شاگرد انہوں نے بھی بڑی شہرت پائی۔ ان کے صاحبزادے تھے منطق میں، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، علامہ عبد الحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خیر آباد ایک ہندوستان میں بڑی مشہور جگہ ہے، اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں، جس کو آج ہم لوگ کمشنر کہتے ہیں، تو دہلی کے کمشنر تھے۔ ہرچند کے ان کے والد قبول کر لی، اس زمانے میں فتویٰ عالمگیری کے اعتبار سے فیصلے کیے جاتے تھے،
فقہ حنفی پر. تو اللہ فضل خیر آبادی بہت بڑے علامہ تھے اور قاضی بھی تھے، تو سارے فیصلے علامہ فضل خیر آبادی کے کورٹ میں ہوتے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہت نام کمایا پورے ہندوستان میں. شاگرد بھی ان کے کہیں نکلے، اور شاگردوں کا سلسلہ اتنا بڑا کہ اگر آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی سند تلاش کریں تو اس میں بھی علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. یعنی منطق کے اعتبار سے ایک شاخ جو ہے وہ بریلی شریف میں بھی ہے، علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک مرتبہ لطیفہ یہ ہوا، بہت بڑے نواب تھے رامپور کے نواب صاحب نے اعلیٰ حضرت کے خسر سے رابطہ کیا کہ میں آپ کے داماد کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت بہت کم جایا کرتے تھے کہیں دعوتوں میں، ایک تو ایک علمی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، لیکن انہوں نے بڑی سفارشیں لڑائی اور بڑی انہوں نے خوشامد کی کہ آپ لائیے کسی طرح. تو اعلیٰ حضرت ان کی دعوت میں چلے گئے. نواب صاحب نے کیا کیا کہ اعلیٰ حضرت کو بلایا، اور ساتھ ہی علامہ عبدالحق خیر آبادی جو اس وقت موجود تھے انہیں بھی دعوت میں بلا لیا. دعوت میں بلا کر دونوں حضرات اور مہمان جو تھے دسترخوان پہ بیٹھے. نواب صاحب نے عذراہ مہربانی اعلیٰ حضرت فرمایا کہ مولانا میری خواہش یہ ہے کہ آپ کچھ منطق علامہ عبدالحق خیر آبادی سے پڑھ لیں. تو جانتے تھے کہ بہت بڑے امام ہیں ہندوستان میں منطق کے. تو اب وہ مخاطب ہوئی علامہ عبدالحق خیر آبادی. اعلیٰ حضرت فرمایا صاحبزادے کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا احمد رضا خان. اچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے رد وہابیہ. اچھا کہنے وہی کام کرتے ہو ہمارا خپتی بدایونی کرتا. ان کا اشارہ تھا علامہ عبد القادر بدایونی کی طرف، وہ بھی علامہ عبدالحق کے شاگرد تھے منطق میں. اچھا کہنے وہی کام کرتے ہو تم جو ہمارا خپتی بدایونی کرتا ہے عبد القادر؟ کہنے ہاں وہی کام میں کرتا ہوں جو آپ کے والد بھی کرتے تھے علامہ فضل علی احمد خیر آبادی. تو اب وہ دونوں بزرگوں میں کوئی نوک جھونک تو ہوئی. تو اب انہوں نے کہا کہ صاحبزادے کیا منطق پڑھی ہے آپ نے؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری کتاب میں نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب سے منطق پڑھ لی. ان کو یقین نہیں آیا کہ اتنی کم عمر میں، کیونکہ میں سنا ہوگا اپنے جلسوں میں کہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں اعلیٰ حضرت تمام علوم سے فراغت حاصل کر کے اور پہلا فتویٰ بھی لکھ دیا تھا. ان کو یقین نہیں آیا کہ اتنی ادق کتابیں یہ صاحبزادے نے پڑھ لی. تو انہوں نے کیا کیا کہ منطق کی ایک چھوٹی کتاب جو پہلے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، تو پوچھا کہ کیا صاحبزاد یہ کتاب بھی آپ نے پڑھ لی؟ اعلیٰ حضرت ان سے فرمایا اچھا تو آپ کے مدرسے میں کیا ان کتابوں کے بعد یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ اب وہ بڑے حیران بھی رہ گئے، شرمندہ بھی ہوئے کہ میں نے بلا وجہ اس کتاب کا نام لیا. تو پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ واہ صاحبزادے تیز تراری کا عالم اگر یہ رہا پھر تو ہم آپ کو پڑھا چکے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ آپ سے پڑھنا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے یہ سخت جواب آپ کو دیا. خیر یہ محفل آئی گئی چلی گئی. تو اعلیٰ حضرت منطق میں بھی بڑے کامل اور مکمل تھے. اور یہی نہیں صرف کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں ان کا معتقد، بلکہ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابیں بھی گواہ. کوئی علم ایسا نہیں جس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں نہ لکھی ہوں. اپنے پیچھے تمام علوم جو تھے 53 یا 55 علوم، ان پر اعلیٰ حضرت کو دسترس تھی، اور سب پر اعلیٰ حضرت کتابیں جو ہیں وہ تحریر فرمائیں، اور وہ بعض اس میں چھپ گئیں، بعض غیر مطبوعہ بھی ہیں، اور بعض ہماری کم نصیبی. ایک آدمی نے جو کام کیا کروڑوں آدمی اسے سنبھال نہیں سکے. بعض کتابیں جو ہے وہ ضائع بھی ہو گئیں. اسی طریقے سے فلسفے جدید پر اعلیٰ حضرت کا الفوز المبین در رد حرکت زمین، اعلیٰ اس کے قائل تھے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین ساکن ہے. اس پر بڑا مبسوط رسالہ لکھا. اعلیٰ خود فرماتے میں نے اس میں 105 دلیلیں نقل کی ہیں کہ زمین گھومتی نہیں بلکہ ساکن ہے. پھر اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، عرض کی کہ حضور آپ نے فلسفے جدید کا تو رد کیا ہے، ایک کتاب فلسفے قدیم کے رد میں بھی لکھ دیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے صاحبزادے کی فرمائش پر پھر فلسفے قدیم کا رد کیا، اور وہ کتاب بھی چھپی، الکلمۃ الملہمہ کے نام سے چھپی. وہ ہمارے پاس بڑی پرانی رکھی ہوئی تھی. تو حادثہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک بنارس کے صاحب دارالعلوم امجدیہ میں مہمان ٹھہرے جو ہندوستان کے کاتب تھے.
تو مفتی ظفر علی صاحب نے مجھ سے بلا کر کہا کہ یہ غریب آدمی ہے اور کتابت اچھی جانتے تو آپ کوئی لکھنے کا کام ہو تو ان سے لے لیں. میں نے انہیں بلا لیا اپنے یہاں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن، اور وہ کتاب ان کو نکال کر دی. میں نے کہا یہ کتاب کی آپ کتابت فرما دیں. اور یہ چھپی تھی سب سے پہلے میرٹھ میں مولانا سید غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب تھا صدر العلماء، پہلے انہوں نے چھاپی تھی. وہ اب ظاہر اتنی ادھک کتاب تھی کہ مولانا غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چھپی، ورنہ اس کا چھپنا ممکن نہیں تھا. ہم نے اس کے صفحے ان کو دے دی 40. ہم نے کہا یہ لیجیے، اس کو کتابت کر کے لے آئیں. اور کہتے ہیں کہ جناب وہ کتابت کے لیے وہ دیا، اور ہم نے نقد انہیں 700 روپے دے بھی دی. تو بیل بھی گیا اور رسی بھی گئی، واپس ہی نیا بندے خدا. مفتی صاحب نے کہا کہ یہ کراچی میں ہے، بیچاروں کا خرچہ پانی نکل جائے گا، آپ دے دیتا. ہم نے دے دی. اس سے ہم نے اندازہ لگایا کوئی اہم کتاب کاتب کو دینے سے پہلے اس کی فوٹو کاپی کرا لینی چاہیے تاکہ کتاب ضائع نہ ہو جائے. یوں وہ کتاب ہم سے ضائع تو ہو گئی. ملتان میں کسی صاحب نے سراغ لگایا تو پتہ نہیں کس طرح انہیں پتہ لگا کہ وہ کتاب میرے پاس، ملتان سے ایک پبلشر میرے پاس آئے کہ یہ ہماری کتاب زیر کتابت ہے اور اس میں کچھ لائنیں ایسی ہیں جو پڑھی نہیں جا رہی. کسی طرح ہمیں سراغ لگا کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، کچھ دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے آپ وہ کتاب ہمیں دے دیں، ہم اپنی کتاب کی تصحیح کر کے آپ کو کتاب واپس کر دیں گے، یا فوٹو کاپی ہم بنا لیں گے، اصل کتاب آپ کو دے دیں گے. تو میں نے ان سے کہا بھائی ہماری کتاب کے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا، لہذا آپ ذرا ہوشیار رہیے، کسی ایسے کاتب کو دیں جس پر آپ کو مکمل اعتماد ہو. ہماری تو ضائع ہو گئی کتاب. غرض یہ، اور ہم بڑا افسوس ہوا، لیکن اب خوشی یہ ہوئی کہ وہ کتاب کسی طریقے سے فتاوی رضویہ میں چھپ گئی. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہو گیا کہ وہ کتاب مسلمانوں تک زندہ مل گئی، اور فتاوی رضویہ کی سجل میں یہ دونوں رسالے، فوز المبین در رد حرکت زمین اور الکلمۃ الملہمہ، یہ دونوں کتابیں فتاوی رضویہ میں اب آ گئی. اس سے ایک تو یہ بتانا مقصود تھا کہ صف اول کے علماء جب دنیا سے چلے گئے تو اب اہل سنت کی رہنمائی کون کرتے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی، اور ان کے دونوں صاحبزادے بڑے قابل ترین تھے، اپنے والد گرامی سے پڑھا تھا. مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مکمل عالم تھے، جن کا لقب حجت الاسلام رکھا تھا علماء نے. پھر اس کے بعد مفتی اعظم ہند، یہ 18 سال چھوٹے تھے حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب. ان کی جب ولادت ہوئی تو اعلیٰ حضرت اپنے بھائی، اپنے بڑے صاحبزادے کو بلایا اور کہا حامد میاں آپ میری مصروفیات تو جانتے ہیں، یہ آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں، آپ ان کو پڑھائیے. تو حضور مفتی اعظم ہند کو بھی حجت اسلام مولانا حامد رضا خان صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ انہوں نے پڑھایا. اور کچھ دن پڑھانے کے بعد جب دیکھا کہ انہوں نے 3 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا تو سمجھ گئے کہ صاحبزادے بڑے ہونہار، ان کو اگر پڑھایا جائے تو یہ بہت کام کریں گے. چنانچہ بڑی دل جمعی کے ساتھ حجت اسلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا. اور بھی اعلیٰ فاضل بریلوی چند اساتذہ جو تھے وہ متعین کر دیے تھے مفتی اعظم ہند کو پڑھانے کے سلسلے میں. ایک صاحب تھے جن کا تعلق علامہ لطف اللہ علی گڑھی سے تھا، ان کے شاگرد تھے، ان کو متعین کیا. اور ایک علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے شاگردوں سے ان کا تعلق تھا، ظہور الحق صاحب، ان کو متعین کیا، وہ پڑھاتے. اور پوری نگرانی مولانا حامد رضا خان صاحب اپنے بھائی کی گویا تعلیم کی یہ نگرانی کرتے. اور تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے بھائی یعنی اعلیٰ فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے وہ بھی بہت بڑے عالم بنے، اور علماء نے ان کو مفتی اعظم ہند کا لقب دیا. اور وہ انہوں نے کتابیں بھی پڑھائیں، درس حدیث بھی دیا. اور ان کے شاگردوں میں 2 پر جو حضرت مفتی اعظم ہند فخر کیا کرتے تھے، ایک شیر بیش سن حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان پر بڑا فخر فرماتے کہ میرے دونوں شاگرد جو ہیں یہ بہت عمدہ. اور بہت کم عمری میں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا اور میدان میں آئے، اور اتنی مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی
کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جو انڈیا کا اس وقت حکمراں تھا انگریز وائس سرائے، اس کے پاس اتنی ڈاگ نہیں آتی جتنا اعلیٰ فاضل بریلوی کے پاس آتی. دنیا بھر سے خطوط آتے سوال جواب کے. ہم افریقہ پہنچے تو ہم تو پہنچے بہت بعد میں، یعنی 82 میں پہنچے. اس وقت جب کتابوں میں دیکھتے ہیں فتح رضویہ میں، تو اس زمانے کے افریقہ کے مختلف شہروں کے خطوط اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت سے فیصلہ چاہا. انہوں سب کو بھیجا اور وہ تمام فتاوے جمع کرنے کے بعد ایک الگ سے کتاب چھپی پھر فتاوی افریقہ کے نام سے. وہ بھی خاصی ضخیم کتاب ہے تاکہ فتاوی افریقہ یہ معلوم ہو جائے جو افریقہ سے سوالات آئے تھے ان کے جوابات اس میں. یہ بھاولپور کے نواب صاحب، یہاں بھی اس زمانے میں جو عدالتیں تھیں وہ اسلام کے مطابق فیصلے کرتی. نواب بھاولپور نے کچھ عدالتی امور پر اعلیٰ حضرت نے مشورہ کیا تو اعلیٰ حضرت کو خط ملا. غلطی سے نواب صاحب نے اس میں یہ لکھ دیا کہ مولانا یہ سارے مسائل حل کر کے بھیجیں تاکہ یہاں اس کا رواج دیا جائے اور یہاں کے جو جج ہیں غازی ہیں ان کو اس کا پابند کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ مولانا جو معاوضہ ہوگا آپ فرما دیں وہ آپ تک پہنچ جائے گا. آدھا سارے اصول لکھے قاضی کے اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں فتوے پر پیسے نہیں لیے جاتے، ہاں یہاں سے مفت جاری ہوتے ہیں. بلکہ یہ تک ہوا کہ بعض جو غریب لوگ تھے وہ ایسی بیرنگ لفافہ بھیج دیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت سوال لکھ کر اپنی طرف سے ٹکٹ لگا کر کے روانہ کیا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کے دادا آپ کے جد امجد جو مغلیہ سلطنت میں افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور آئے، لاہور سے پھر ہندوستان آئے، اس زمانے میں مولانا سعادت یار خان بہت بڑے سپہ سالار تھے فوج کے، جس کو آج کل کے زمانے بریگیڈیئر کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے انعام میں اکرام میں جو زمینیں دیں تو بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے، بڑی زمینیں تھیں، اعلیٰ حضرت حصے میں آئیں. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ طے کر لیا وہ نہ زمین پر جاتے نہ اس کی جانچ پڑتال کرتے کہ کیا آمدنی ہوئی کیا ہوا. یہ سارے امور اعلیٰ حضرت اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کے ذمے کر دی. فرمایا اس سے جو آمدنی ہو جو معاملات ہے تم جانو، ہمیں تو صرف کاغذ اور دوات قلم کا خرچ دے دیا کرو جو ہمارے دارالافتاء کی ضرورت ہے بس. تو اس اعتبار سے وہ اپنے زمین وغیرہ جاگیر کے اعتبار سے بہت بڑے نواب تھے. انہیں ضرورت نہیں تھی کسی سے کوئی نذرانہ لینے کی یا مشاعرہ لینے کی، اور سارا کام انہوں نے فی سبیل اللہ کیا اور کوئی ذری سی بھی غرض کسی سے نہیں رکھی. ہم نے اکابر علماء سے سنا کہ ایک بمبئی کے سیٹ آئے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا حضور بس گاڑی میرے پاس موجود ہے، آپ بیٹھیں چلیں اور ہمارے دفتر میں گھر میں بس دعائے خیر کر دیں اور پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا آ کر. اس زمانے میں گاڑی کسی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی. اب وہ اس قدر اعلیٰ حضرت سے اصرار کیا انہوں نے کہ اعلیٰ حضرت آمادہ ہو گئے. جب اعلیٰ حضرت جوتے پہننے لگے تو سیٹھ صاحب کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا. یہ مشہور تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس آستانے کے بعد اتنا مال نہیں ہے کہ یہ کتابیں چھپ جائیں. تو سیٹھ صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ مولانا اب بے فکر رہیے، آپ کی ساری کتابیں چھپ جائیں گی. فوراً جوتا اتار دیا اور فرمایا کہ مجھے آپ کے یہاں جا کر اپنی کتابیں نہیں چھپوانی، اور منع کر دیا اب نہیں آؤں گا میں آپ کے ساتھ. پہلے تو میں آمادہ ہو گیا تھا لیکن اب میں تو اپنی کتابیں چھپانے کے لیے جوتے میں پیر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت اندر چلے آئے اور سیٹھ صاحب